علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے افغان مہاجرین کے حوالے سے۔ افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے درست سنا۔ ایک تضاد تھا وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان کہ افغان مہاجرین کو واپس بھجوایا جائے۔ اب افغان جو خیبر پختونخوا میں ہیں ان کی واپسی کو ایک طریقہ کار کے تحت تیز کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ افغان مہاجرین کو واپس بھجوایا جائے۔ یہ فیصلہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، ان تمام معاملات پر آج بات کریں گے۔ اور افغان مہاجرین کی جو بڑی تعداد ہے وہ واپس گئی ہے، اور پچھلے 6 مہینے کے اندر ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگوں کو نکالا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صوبے کے اندر دیگر معاملات بھی ہیں۔ تو تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ جو گھنٹی ہے اس کو بجا دیں، آل آپشنز کے ساتھ بجائیں تاکہ آپ کو نیا ولاگ مل سکے۔ آج موسم بھی ٹھنڈا ہے۔ بہرحال افغانستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر بھی سردیوں میں موسم کافی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستان اور افغانستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہاں تو ایک دوسرے کے خلاف ظاہر ہے کہ کوئی اچھی ہماری تعلقات اب نہیں ہیں، اور واشنگٹن میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی سوچا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے موجودہ جو رجیم ہے اگر اس کا رویہ چینج نہیں ہوتا اور وہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات نہیں اپناتے تو پھر اس کو بھی تبدیل کرنے کے حوالے سے ایک سوچ اور ایک صلاح مشورہ جسے آپ کہیں کہ ڈائلاگ شروع ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ طالبان کی جانب سے، افغان طالبان کی جانب سے کیا پیش رفت ہوتی ہے، کیا وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرتے ہیں یا نہیں۔ ایک بات جو بڑی واضح ہے کہ افغانستان کے اندر کابل اور قندھار کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو ایشوز ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب ملا ہیبت اللہ چونکہ امیر ہیں وہاں پہ، اور یہاں پہ ملا یعقوب ہو گئے، ملا برادر ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ سراج الدین حقانی ہو گئے، تو یہ ڈیفرنٹ گروپس بن چکے ہیں اب۔ اور کابل میں زیادہ ملا ہیبت اللہ جو ہیں وہ قندھار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کابل میں یہ دیگر جو صاحبان ہیں یہ ہیں۔ لیکن ایک بات جو واضح نظر آ رہی ہے کہ ملا ہیبت اللہ جو ہیں وہ تقریباً تمام اختیارات انہوں نے لے رکھے ہیں، اور جو وزراء ہیں وہ تقریباً بے اختیار ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی وہاں پہ بہت زیادہ ایک جنگ چل رہی ہے آپس میں اختیارات کی، اور وہ چونکہ کہتے ہیں کہ میں امیر ہوں تو لہٰذا امیر کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں۔ ان کی حالیہ جو ایک آڈیو آئی تھی اس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اختلافات ہیں، لوگ بات نہیں مانتے۔ اب وہاں پہ اختلافات ہے کیا؟ ایک تو میں نے کہا کہ اختیارات کی جنگ ہے، یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جو اس کو منسٹری ملی ہے، جو اس کو عہدہ ملا ہے وہ با اختیار ہو۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ملا ہیبت اللہ جو ہیں خونزادہ، وہ ہر معاملے میں ان کی رائے ہوتی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں مداخلت کریں۔ یہ پہلا ایک ایشو ہے۔ دوسرا، ریسنٹلی وہاں پہ جو نیٹ بند ہوا نا، تو وہ نیٹ کا معاملہ ایسا تھا کہ جب انہوں نے نیٹ بند کر دیا تو ظاہر ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ نیٹ کے بغیر تو ویسی ہے جیسے آپ بغیر سانس کے ہیں۔ آپ کو نیٹ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے، یعنی جتنی کورسپونڈنس کی ہوتی ہے نیٹ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے ہی بات چیت کے اندر بھی آپ دیکھ لیں نیٹ کا استعمال ہوتا ہے، کالز بھی نیٹ پہ ہوتی ہیں۔ تقریباً زندگی جو ہے نا وہ نیٹ کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ افغانستان کے اندر ملا ہیبت اللہ نے ایک آرڈر کیا کہ جناب نیٹ بند کر دیں، کیونکہ اس سے بہرا روی اور فحش جو ہے وہ لوگ فحاشی میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو وہ بند ہو گیا۔ کابل کو سمجھ آئی کہ یار یہ بند کر دیا تو اب ہم کام کیسے کریں گے، تو وہاں پہ اختلاف پیدا ہوا۔ انہوں نے آرام سے اس کو چپ کر کے بغیر کسی کے پوچھے انہوں نے نیٹ کو بحال کر دیا۔ اس پر اختلافات، یہ جو آپ کو آڈیو آج سنائی دی تھی نا جس میں ملا ہیبت اللہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے احکامات پہ بعض لوگ عمل نہیں کر رہے، تو یہ ایک معاملہ تھا۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے۔
کابل کے جو رہنما ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو گھر نہیں بٹھانا بلکہ ان سے کوئی کام بھی لینے ہیں. مطلب ٹیچنگ میں ہو، ہاسپٹلس میں ہو، اپنا کاروبار کریں، جو بھی ان کا وہ ہے زندگی میں، ساتھ میں اسکولنگ، کالجنگ اور یونیورسٹی میں جائیں. تو قندھار کا جو موقف ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. قندھار کا یہ ہے کہ جناب یہ اسلامی معاشرہ ہے، اس کے اندر خواتین کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، وہ اپنے گھروں میں رہیں اور گھر کی دیکھ بھال کریں. اب یہ اس ایشو پر بھی، اور پھر یہ کابل یہ بھی بتا رہا ہے کہ بھئی یہ ایشو جو ہے پورے دنیا میں یہ ایشو چل رہا ہے اور لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ، تو اس پر تھوڑی سی ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے. بہرحال یہ اختلاف میں نے آپ کو بتا دیا. تیسرا اختلاف ہے، چوتھا اختلاف یہ ہے کہ عالمی دنیا کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں. یعنی کابل یہ سمجھتا ہے، جو کابل کے عہدیدار ہیں، کہ ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے، دنیا کے ساتھ ہمیں مل کر فیصلے کرنے چاہیے، اور دنیا کے ساتھ ہمیں تجارت بھی کرنی چاہیے، اور اس طرح ہمیں ایک اچھے ماحول میں ہونا چاہیے. اس طرف قندھار جو ہے اس کی پالیسی بڑی وہ ہے، وہ اتنی زیادہ دنیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے، بس وہ اپنا ہی جو ان کا سسٹم ہے اس کے اندر چلنا چاہتے ہیں. اب جو قندھار ہے، ملا ہیبت اللہ اخونزادہ اور ان کے دیگر جو شرکاء ہیں، رفقا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر بس ایک اسلامی نظام ہوگا، اور ہم اس اسلامی نظام کے اندر جو ہے ہم نے تمام کام شریعت کے مطابق کرنے ہیں. اس پر کابل کا یہ ایک اس میں تھوڑا سا وہ ہے کہ ہمیں بالکل اسلامی نظام ہونا چاہیے، شریعت کے اندر ہونا چاہیے، لیکن شریعت کے اندر یہ دیگر جو اسلامی ممالک ہیں وہاں کو بھی ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے. وہ بھی تو اسلامی نظام ہیں وہاں پہ، مشرق وسطیٰ میں دیکھ لیں، عرب ممالک میں دیکھ لیں، اس طرح ان کی مثالیں دیتے ہیں دیگر ممالک کی. تو بہرحال یہ جو 3-4 ایشوز ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے بھی ایک اختلاف چل رہا ہے. بہت سارے جو ان کے لیڈران وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تحریک طالبان سے جان چھڑانی چاہیے، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. جبکہ قندھار گروپ جو ہے اس میں کچھ کابل کے لوگ بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں ہمارے مہمان ہے اور ہمارے پرانے دوست ہیں اور ہماری 40 سالہ رفاقت ہے، ہم ان لوگوں کو کیسے چھوڑ دیں اکیلا، جبکہ ان پر اب مصیبت کا وقت ہے تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ان حوالے سے جو امریکہ کے حوالے سے پالیسی ہے یا چین کے حوالے سے ہے، اس پر بھی اس کے اندر ان کے اندر آپس میں اختلاف ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے معاملات ہیں جن پر ان کے درمیان اختلافات ہیں. اب یہاں سے افغان مہاجرین جب جاتے ہیں تو وہ الگ سے ان کے لیے ایک ایشو بن جاتا ہے. اب خیبر پختونخوا حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب افغان مہاجرین کو یہاں سے ہم نکالیں گے. اس حوالے سے چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ صاحب نے تمام ڈویژنل کمشنر جو ہیں، کمشنر ڈیرہ ہیں، بنو ہیں، کوہاٹ ہیں، پشاور ہیں، اسی طرح مالاکنڈ ہیں، ہزارہ ہیں، ان کو احکامات جاری کر دیے ہیں کہ آپ اس پروسیس کی نگرانی کریں اور اس میں جتنا بھی تعاون ہو سکے وہ کریں. اور جب یہ لوگ جاتے ہیں تو اس کی جو مانیٹرنگ رپورٹ ہے وہ بنائی جائے کہ کتنے مہاجر جا رہے ہیں، کہاں کہاں سے جا رہے ہیں، اور ایک پورا ایک ریکارڈ بنایا جائے، اور اس کی جو رپورٹنگ ہے وہ چیف سیکرٹری آفس کو کی جائے. کیونکہ پرائم منسٹر آفس نے چیف سیکرٹریز کو کہا ہے کہ بھئی وہ اپنے صوبوں میں مانیٹر کریں کہ کتنے افغان مہاجرین ہیں، کتنے چلے گئے ہیں، کتنے رہ رہے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں. تو اب یہ مکمل ایک ڈیٹا جو ہے وہ جمع کیا جائے گا. اب ان کا انخلاء جو ہے وہ پہلے جو تھا وہ تھوڑا سست تھا، کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت آپ کو پتہ ہے کہ تعاون نہیں کر رہی تھی. خیبر پختونخوا حکومت کہتی تھی کہ جو جانا چاہتا ہے رضاکارانہ طور پر وہ چلا جائے، جو نہیں جانا چاہتا وہ رہے. لیکن اب تھوڑی پالیسی چینج ہو گئی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نے جانا ہے، آپ کو اب ہر صورت جانا ہے، لہٰذا آپ بتائیں کہ آپ کس طرح آپ جانا چاہتے ہیں، آپ کو کب بھجوایا جائے. تو اب تھوڑی سی سختی اس طرح ہو رہی ہے. البتہ وہ جو پکڑ دکڑ ہے اس طرح نہیں ہو رہی، لیکن مجھے بعض دوست بتا رہے ہیں کہ بعض جگہوں پہ فورس بھی کیا جا رہا ہے، مشورہ بھی دیا جا رہا ہے. ایک مشورہ بھی ہوتا ہے نا کہ جی آپ چلے جائیں، مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، آپ کی فیملی ہے، آپ کے بچے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے چلے جائیں. تو اس قسم کی تھوڑی سی تبلیغ ہو رہی ہے. تو ساتھ ساتھ چونکہ فائنینشلی دیکھ لیں، کاروبار وہ نہیں کر سکتے، یہاں پہ پڑھائی وہ نہیں کر سکتے،
یعنی جو اللیگل لوگ ہیں، نہ کاروبار، نہ پڑھائی، نہ وہ گھر لے سکتے ہیں، نہ وہ کوئی یعنی بینکنگ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، تو ان کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ اب واحد راستہ یہی ہے کہ آپ نے افغانستان جانا ہے۔ چونکہ تینوں صوبوں میں معاملات بڑے تیز چل رہے تھے، خیبر پختونخوا میں ذرا سلو تھے، تو اب یہ لگ رہا ہے کہ جو ہمارے انتظامیہ ہے وہ اور پولیس جو ہے وہ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو یہاں سے بھجوایا جائے۔ اب جس طرح کے حالات چل رہے ہیں کہ جناب صوبائی حکومت کی جو پالیسی ہے اس پر ویسے بھی جو ہے نا بیوروکریٹس اور پولیس جو ہے کوئی اتنی عمل درآمد نہیں کرتی، تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مہاجرین کے ساتھ سختی شروع ہو جائے گی، اور یہ سختی جو ہے اس کا پیک آنے والا ہے فیبروری اور مارچ کے اندر زیادہ وہ ہوگا، کیونکہ ان دنوں میں افغانستان میں موسم بہتر ہو جائے گا، تو کوشش کی جائے گی کہ یہاں سے جتنے زیادہ لوگوں کو یہاں سے بھیجا جائے وہ ممکن بنایا جائے۔ اور 2026 کے دوران یہ پالیسی ہوگی حکومت کی کہ 2026 کے دوران افغان مہاجرین کو جو اللیگل ہیں ان سب کو یہاں سے بھیج دیا جائے۔ تو یہ سال فائنل سال ہوگا، اور اس سال کی جو پالیسی ہے وہ بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ کوئی بھی اللیگل باشندہ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں رہ سکے گا، اور جو آنے والا ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جناب وہ ویزا لیں، اپنا وہاں سے بنائیں اور وہ آ جائیں۔ البتہ حکومت نے ایک پالیسی بنا دی ہے کہ جن لوگوں کو وہاں پہ خطرات ہیں وہ کچھ ہزاروں میں ہیں، انہوں نے درخواستیں دی تھی وزارت داخلہ میں کہ جناب ہمیں ہماری جان کو خطرہ ہے، ہم سنگرز ہیں، ہم رائٹرز ہیں، یا ہم فنکار ہیں، تو ان کے حوالے سے یا ہم نیٹو کے ساتھ کام کرتے رہیں، انہیں تھوڑا ویور دیا گیا ہے، انہیں کچھ ویزا دیا گیا ہے، کچھ ایکسٹینشن دی گئی ہے، وہ لوگوں کے لیے تھوڑا بہت حکومت نے تھوڑا گیپ ان کے لیے مطلب تھوڑی سی آسانی پیدا کی ہے۔ لیکن جو دیگر لوگ ہیں ان کے لیے بری خبر یہی ہے کہ اب انہیں جانا ہوگا، اور خیبر پختونخوا تحریک انصاف کی کوئی بھی پالیسی ہو، لیکن ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ افغان مہاجرین نے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں موجود ہیں انہیں ہر صورت واپس جانا ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی ابتدا میں تھوڑی نرمی ہے، لیکن آہستہ آہستہ معاملہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔